بغدادی نے فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی کافی کتاب ہے، ہر درد کا مداوا اس میں۔ تو جب کتاب اتنی کافی ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی ضرورت؟ تو سنو، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو کہا دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر پریکٹیکل نہیں کرو گے تو تھیوری تھامنے کا فائدہ، اور اگر آپ کے پاس تھیوری ہی نہیں ہوگی تو پریکٹیکل کہاں کرو گے، کیسے کرو گے، اور صحیح کیسے آئے گا؟ تو کہا دونوں کے دامن مضبوطی سے پکڑ لو، نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا، نہ قرآن کے دامن کو چھوڑنا، تم ہدایت پہ رہو گے۔ اور حضور نے یہ ضمانت دی کہ لن تدلوا بعدی، پھر تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم فرقہ اور گروہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھو گے۔ لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا قرآن کو یا اہل بیت کو یا دونوں کو، تو پھر گمراہی تمہارا مقدر ہے، تمہیں گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ اگر آپ اس عنوان سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو حرف حرف میرے لفظوں میں صداقت دکھائی دے گی۔ میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں۔ قرآن کی تھیوری دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ قرآن کی تھیوری ہے۔ ہم ضرور آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کے ضیاع سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ پھر جو میرے ہوتے ہیں وہ صبر کر کے دکھاتے۔ یہ تھیوری تھی، یہ قرآن کی تھیوری ہے۔ اس کا مزاج ہے اللہ کا کہ وہ بندوں کو آزماتا ہے۔ پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آئیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ کتنی مشکل اور کتنی کڑی امتحان گاہ سے گزرنا پڑا اللہ کے خلیل کو۔ عمر بیت گئی ہے، اولاد نہیں ہے، 100 سال کی عمر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ اب حکم ہوتا ہے کہ میری رضا کے لیے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں انسان تو انسان رہے، جہاں سبزہ بھی نہ ہو۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبزہ بھی نہیں تھا، چیونٹیاں تک نہیں تھی، حشرات و لرز نہیں تھا۔ ایک تھیلا، اس میں تھوڑے سے ستو اور ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ان کو دیا، اور پھر سحری کے وقت جب واپس نکلنے لگے تو بخاری اٹھائیے تو پاک باز خاتون دامن تھام لیتی ہے اور کہتی ہے اس تنہائی میں چھوڑ کر اپنے نومولود بچے کو اور مجھے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر 2 قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں تو زوجہ پھر دامن تھام لیتی، تمسکت بعضیالہ، اور پوچھتی ہے یہاں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر تیسری مرتبہ، تو چوتھی مرتبہ خود ہی بولتی ہیں کیا یہ ہمارے رب کا حکم تو نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں اسی کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں، کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر جہاں دن بھی نہیں کٹتے تھے اس خاتون نے راتیں بھی کاٹی۔ پھر رب نے زمزم جاری کیا اور آج وہاں میلے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی استقامت کو سلام کیجئے، اور حضرت ابراہیم کا کتنا کڑا امتحان ہے۔ اب بچہ پروان چڑھتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ میری رضا کے لیے اپنے فرزند کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ ذرا سوچئے، یہ امتحان کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ کون ہے باپ جو یہ حوصلہ کرے؟ لیکن اللہ کے حکم پر حضرت خلیل اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، اور فرزند کو لے کے منع میں چلے جاتے ہیں، اور بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں اسماعیل علیہ السلام پر۔ آپ خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جو حکم ہے کر گزریے، آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا۔
اللہ اکبر. اور یہ وہ منظر تھا کہ آسمان بھی دم بخود تھا، اوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، فرشتے تھرا رہے تھے. وادی منا میں بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑ کے نو نہال بچے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہے. ہواؤں نے سوگ کی چادریں اوڑھ لی تھی، سورج منہ چھپا رہا تھا بادلوں کے پیچھے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. اور مالک فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا سجدے تو ہم کرتے ہیں، رکوع تو ہم کرتے ہیں، انسان کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ذرا میرے بندے کی ادا بھی دیکھو. امتحان لیے اس نے، جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ بھی لگانی پڑی اللہ کے خلیل کو. پیغمبروں نے امتحان دیے، ایک ایک دن کے اندر 70 نبی شہید کیے گئے. حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے اور کہا زبان سے اف بھی نہیں کہنا. حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کے سائے میں حضور کو بیٹھا ہوا دیکھا اور کفار کے ظلم و ستم جب بہت بڑھ گئے تو میں نے حضور سے کہا حضور اب برداشت نہیں ہو رہی. تو آقا کریم نے فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل جو لوگ گزرے ہیں ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا، حتیٰ کہ کنگھیوں کے دانوں نے ہڈیوں پر نشان چھوڑے لیکن انہیں حق کا راستہ پھر بھی نہیں چھوڑا. کتنی مشکلوں سے گزرے. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگاں دے لگ. امتحانوں سے گزرے. اب ذرا دیکھیے تاریخ بتاتی ہے کسی سے خوف کا امتحان لیا گیا، کسی سے جان کا امتحان لیا گیا، کسی سے مال کا امتحان لیا گیا، کسی سے پھلوں کا امتحان لیا گیا. امام شافعی فرماتے ہیں پھلوں سے مراد اولاد ہے، یہ زندگی کا پھل ہوتا ہے. کسی سے اولاد کا امتحان لیا گیا. یہ امتحان متفرق جگہوں پر لیے جاتے رہے، لیکن آئیے کربلا کے میدان میں سارے امتحان اکٹھے ایک ہی کمرہ امتحان میں لیے جا رہے ہیں حسین ابن علی اور حضرت امام حسین 33% نمبر لے کے پاس نہیں ہوتے، ہر پرچے کے اندر 100% نمبر لے کے کامیابی حاصل کرتے. جوان بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا کے رب کا شکریہ ادا کرنا یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے. آپ کربلا کا نقشہ دیکھیں، جہاں سے 71 لاشیں اٹھا کے مقتل سے لاتے ہیں اور گنج شہیدہ میں رکھتے ہیں. 71 مرتبہ اتنی دور ہمیں جانا پڑے، خالی پیدل ہی ہاتھ لگا کے آنا پڑے تو ہم 8-10 چکروں کے بعد کہیں یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی ہر بار جاتے ہیں، کبھی بھائی کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی بیٹے کی، کبھی بھتیجے کی، کبھی بھانجے کی، کبھی آیان و انصار کی لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور پھر لاش رکھ کے کہتے ہیں مالک حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. اور خود قربانی جس پا مردی سے دی ہے، بھوک کا امتحان، خوف کا امتحان، لیکن سرخرو نکلے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ وہاں حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب راستہ بدل لینا چاہیے، تو حضرت امام حسین کا ایک تاریخی لفظ ہے جو آپ نے نصیحت کرنے والوں کو کہا اتخوفنی بالموت، آپ مجھے موت سے ڈراتے ہیں؟ میرا تو امتحان ہے اور جب امتحان ہوگا تو میں ڈروں گا نہیں. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. اتخوفنی بالموت، آپ مجھے موت سے ڈراتے ہیں. تو یہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ. محتاط روایات کے مطابق ایک تو وہ ہمارے واعظ اور خطیب حضرات اور ذاکر حضرات جو ہیں وہ اپنے انداز میں رنگ باندھتے ہیں، لیکن جو محتاط روایتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کا شہادت کے بعد پیراہن اتارا گیا 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس حالت کے اندر بھی امام حسین کا سر انور دست قاتل نے جب کاٹا ہے تو سجدے میں جھکا ہوا. یہ ہے امتحان، یہ ہے صبر کی کیفیت. صبر کیا ہے اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا، لیکن صبر کی ایک تعریف کسی نے یہ بھی کی ہے کہ صابر وہ ہوتا ہے جس کے معمولات عبادت قضا نہ ہو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 9, 10 اور محرم کی شب کو، عاشورے کی شب کو تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، اور جب آپ پر تیر برس رہے ہیں آپ کی نماز بھی قضا نہیں. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت. دست قاتل نے سر اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک روایت سنیے، حج کا موقع تھا،
ایک صاحب لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے، اونٹ سے گر پڑے، گرنے کی وجہ سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا تو آقا کریم نے فرمایا کہ ان کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو اور جنازہ پڑھو اور تدفین کر دو۔ اور پھر آقا کریم نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن یہ شخص جب قبر سے اٹھے گا ملبین، اس کے لبوں پہ تلبیہ ہوگا، یہ لبیک لبیک پکارتا اٹھے گا، چونکہ جس حالت میں کوئی فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی ہے تو سن لو، پھر قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ اتنا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیا جیسا حسین ابن علی نے کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دست قاتل نے جب سر کاٹا تو سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین اور ان کے اعیان و انصار کے سر کاٹ کے نیزوں کی انیوں کے اوپر بلند کیے، اور یہ اپنے لشکر کو بتانے کے لیے کہ ہم جیت گئے ہیں، دیکھو ان کے کٹے ہوئے سر ہیں۔ لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آتی ہے کٹا ہوا امام حسین کا سر دے کے، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹنے کے بعد بھی یہ اونچا ہے اور سر بلند ہے۔ اور جب نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر چڑھایا گیا تو انداز یہ تھا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ کسی شاعر نے تخیل باندھا، ذرا رخ دیکھیے بآنکھ کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا حسین ابن علی کی پیشانی میں، دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی۔ اگر وہ تھیوری ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اس کا پریکٹیکل آپ یہاں کر کے دیکھو۔ یہاں دیکھو کہ کس طرح حسین ابن علی نے صبر و استقامت کے کوہ گراں بن کر جوان بیٹے کی میت اٹھا کے خیموں تک لانا۔ اللہ اکبر، یہ تماشا لب بام نہیں ہے۔ تبھی موت سے یہاں کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو زندگی بھر اس کو وہ لمحے نہیں بھولتے، اور جنازے کے وقت اس کو کئی لوگ سہارا دے کے لے جا رہے ہو، میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے تو بیٹے کا جنازہ ہے۔ تبھی موت سے بیٹا فوت ہو جائے تو جو ہے وہ باپ سنبھالے نہیں سنبھلتا، تو میں خراج پیش کروں نا حسین ابن علی کو، جو 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لا رہا ہے، اور پھر بھی لاش رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ اللہ اکبر۔ یزید نے تخت و تاج تو بچا لیا، لیکن سرخروئی حضرت امام حسین کے نام ہوئی۔ کربلا میں کون جیتا، کربلا میں کون ہارا، آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ پورے ملک میں ڈھونڈو، پوری دنیا میں ڈھونڈو، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، یزید نام کا شخص ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ اور میں پوری دنیا میں نہیں ڈھونڈتا، اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو کتنے لوگوں کا نام حسین ہوگا، کتنے لوگوں کا نام شبیر ہوگا، کتنے لوگوں کا نام اکبر اور اصغر ہوگا، کتنے لوگوں کا نام عباس ہوگا۔ تو یار اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، یہ حسین ابن علی کی فتح ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح شکست کا ایک اور معیار ہے، اور وہ یہ کیا کہ جو سادہ ہمارا دیہاتی جو اکھاڑا چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوتا ہے، اور جو اکھاڑے میں جمع رہے ڈٹا رہے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلوان جو ہے وہ اکھاڑا نہیں چھوڑتے، شکست مان لی جاتی ہے۔ پانی پت کی لڑائیوں سے لے کر دور موجود کی لڑائیوں تک دیکھیں، میدان چھوڑنے والا شکست خوردہ مانا جاتا ہے۔ یہ معیار اگر دیسی معیار ہم اپنے سامنے رکھیں تو جاؤ پھر کربلا میں دیکھ کے جاؤ، وہاں جا کے دیکھو کہ وہاں یزید کے ڈیرے ہیں یا حسین کی روزے کے اوپر جھنڈا جھول رہا ہے۔ آج بھی قبضہ کربلا پہ کس کا ہے اور وہاں کون موجود ہے؟ آج بھی وہاں آپ کو حسین ابن علی کے جو ہے وہ خیمہ نور کے اوپر، ان کے مرکز انور کے اوپر جھنڈا جھولتا دکھائی دے گا۔ اس لیے جیتا وہ ہوتا ہے جو میدان میں موجود ہے۔ یزید کی تو زمانے کو قبر کا بھی نہیں پتا کہاں۔
تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ مزبلہ دمشق میں دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے پیچھے اور چھپی ہوئی اس گندگی کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے. زمانے کو تو یزید کی قبر کا بھی نہیں پتا اور حسین کے مرکز نور پہ آج بھی جھنڈا جھولتا دکھائی دے. لیکن حقیقت میں یہ یزید اور حسین کی لڑائی نہیں تھی، یہ یزیدیت اور حسینیت کی لڑائی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اقدار کی لڑائی تھی. یہ حق و باطل کا مارکا تھا، یہ سچائی اور جھوٹ کا مارکا تھا. یزید بظاہر حضرت امام حسین ان کے خاندان کو کاٹ کر کے فتح کے نقارے بجا رہا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، لیکن یزیدیت ہار گئی تھی اور امام حسین گو کٹ گئے تھے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی تھی. حضرت امام حسین نے یزید کے مکروہ چہرے سے نقاب الٹ دیا تھا. یہی آپ کا کام تھا. آپ نے جو خطبہ دیا اور کوفی سامنے کھڑے ہیں، اس خطبے کے 2-3 لفظ سن لیجئے جس سے آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں کیوں اس کے مقابلے میں آیا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اللہ اکبر، یہ کتنی بھونڈی بات ہے. تخت و تاج تو ان کے قدموں کی دھول ہے. یہ اقتدار کے لیے اتنا کچھ کیا تھا. آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سانحہ ہو گیا تھا، ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا تھا. سنو امام عالی مقام کیا کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پہنچ کر کے وہاں لشکر یزید سامنے کھڑا ہے اور کوفی سامنے موجود ہیں. آپ نے فرمایا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. میں اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. وَأَطَّلُوا الْحُدُودِ، اور انہوں نے حدود کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے. فرمایا کہ میرے علاوہ کون ہے پھر جو اب میدان میں آئے. اور میں اس لیے میدان میں آیا ہوں وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے میری زندگی نمونہ تو ہو. یہ دونوں لفظوں پہ غور کیجئے. میں کیوں میدان میں آیا ہوں. ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یزید کی برائی یہ ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے. مدینہ المنورہ کی حرمت کو 62 ہجری میں اس نے پامال کیا اور 700 صحابہ کو شہید کیا اور 10,000 تابعین کو شہید کیا. اس نے مکہ کی حرمت کو پامال کیا اور کعبہ اللہ کو آگ لگ گئی اور غلاف کو آگ لگ گئی، اور اس نے مکہ اور مدینہ کی حرمت اور اہل بیت کی حرمت 3 سال ہے اس کی حکومت کے، ہر سال اس نے جو ہے وہ ایک سیاہ کارنامہ سر انجام دیا. یہ تو میں کہتا ہوں، یہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہمیں برا لگتا ہے کہ امام حسین کا قاتل ہے. لیکن امام حسین جب اس کے مقابلے میں آئے تھے اس وقت تو امام حسین کا قاتل نہیں تھا. اس وقت تو جو ہے وہ مدینہ کی حرمت اور مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا تھا. اس وقت تو امام حسین نکلے تھے تو ان کے نزدیک تو کوئی اور چیز تھی جو انہیں محسوس ہوتی تھی، انہوں نے اس کے لیے قیام کیا تھا اس کے مقابلے میں. یہ 3 برے اعمال اور باقی بد اعمالیاں یہ تو بعد میں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں امام حسین کی شہادت کے بعد. لیکن حضرت امام حسین جو اس کے مقابلے میں آئے ہیں اس وقت وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا. اس وقت تو وہ مدینے اور مکے کی حرمت کو پامال کرنے والا نہیں تھا. یہ تو بعد میں ہوا ہے. تو امام حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے بتایا میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں اس لیے کہ اس نے اللہ جل شانہ کی رضا کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا امام بنا لیا، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا. تو اگر میں نہیں کھڑا ہوتا تو پھر کون کھڑا ہوتا؟ اور آج اگر دین کے چہرے پہ روشنی ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. یزید آج بھی موجود ہے لیکن مکروہ شکل کے ساتھ. یہ بات نوٹ کیجئے، یزید ختم نہیں ہوا. عصر حاضر دور موجود کا یزید آج بھی گلی گلی موجود ہے. لیکن اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو یزید اپنے چہرے کے اوپر جو لبادہ اوڑھ لیتا اور ضمیر فروش مفتیوں سے جو فتوے حاصل کر لیتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ یزید کا چہرہ لوگوں کو اچھا دکھائی دیتا. حضرت امام حسین نے وہ نقاب نوچ دیا ہے. اور پھر دوسری بات جو آپ کے اسی خطبے کے اندر کہ میں اس لیے میدان میں نکلا ہوں وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، کہ ظلم کے خلاف نکلے والوں کے لیے میری ذات نمونہ تو ہو. اگر امام حسین نہ نکلتے تو پھر آج ظلم کے خلاف کون نکلتا؟
لوگ کہتے جب حسین ابن علی شہزادہ رسول، حضور کا لعاب چوسنے والا، کندھوں پہ کھیلنے والا، آغوش میں کھیلنے والا، یزید کی ساری برائیوں کو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر گیا اور اس نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، تو کیا ہم نواسہ رسول سے کوئی بڑے ہیں کہ ہم اپنا خون بہائیں؟ جب انہوں نے مزاحمت نہیں کی اور انہوں نے مصلحت اور رخصت کا راستہ اختیار کر لیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے میدان کے اندر آ کر کے خون ریزی کرنے کی؟ لیکن اب بیانیہ کیا ہے؟ اب بیانیہ یہ ہے کہ جب حضور کی آغوش کا پالا ہوا حسین، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین اپنا اور اپنے اہل بیت کا خون اسلام کے لیے ظلم کے خلاف دے دیتا ہے، تو ہمارا خون ان سے قیمتی تو نہیں ہے؟ تو یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ رہے گی۔ اور میں ایک تاریخ ساز جملہ کہنا چاہتا ہوں، قیامت تک ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، جبر کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کے خلاف جو ہے وہ نعرہ مستانہ بلند کیا اور اس نے کہا کہ ہم ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے، تو تھوڑے سے لوگ تھے پہلے اس کے پاس، تو اس نے ان کو بلا کے اپنا ایک کنونشن جو کیا، اس میں اس نے کہا کہ تم کہو گے ایسی سلطنت جس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، مٹھی بھر جماعت کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے۔ اس نے کہا لیکن اس کے باوجود میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار ہے۔ تو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جہاں بھی جو بھی کھڑا ہوگا حرارت خون حسین سے لے گا۔ اقبال نے خراج پیش کرتے ہوئے قلم توڑ دیا، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اقبال کہتا ہے عشق غیور کے چہرے پہ جو آپ کو سرخیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو لالی نظر آ رہی ہے عشق غیور کے چہرے پہ، یہ حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے، ورنہ عشق منہ چھپاتا پھرتا۔ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ ایک وہ عشق ہے جو پلے کچھ نہیں چھوڑتا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ عشق جو برباد کر دیتا ہے، پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ اقبال نے عشق کو نیا روپ اور نیا رنگ دیا کہ عشق سر اٹھا کے چلتا ہے، اس لیے کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اس لیے کہ عاشقوں کا امام حسین ابن علی جو ہے، اس لیے عشق سر اٹھا کے چلتا ہے۔ تو اقبال کا ذرا لہجہ دیکھیے، سرخ رو عشق غیور از خون او، 3-4 لفظوں کے اندر اتنی بڑی کہانی سمو دی ایک مصرے میں، پورا شعر بھی نہیں ہے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، عشق غیور کے چہرے پہ سرخیاں حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے۔ اقبال خود آشش کر اٹھتا ہے، ایک مصرے میں اتنا بڑا مضمون، تو پھر خود کہتا ہے شوخی این مصرع از مضمون او، کا اس مصرے میں جان اس لیے آئی ہے کہ نام حسین کا لیا میں نے۔ تو حسین ابن علی کا نام مردوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، زندگی کی حرارت دوڑتی ہے۔ ان کا نام آج کاش کہ امت ان کے نام کے ذریعے سے اپنی نہضت کی منزل پا لیتی، نشأت کی منزل پا لیتی، لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑا، وہ کسی شاعر کا کوئی شعر ہے، لیکن میں اس کے مصرع اول کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہیں اور وقت کے یزید دندنا رہے ہیں۔ آج قرآن کے نظام کو بدلنے کے لیے یزید نے کوشش کی تھی، آج قرآن مجید نظر آتش کیا جا رہا ہے، اور 170 کروڑ مسلمان، تو کسی نے قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مصرع اول میں تھوڑی تبدیلی کرنا چاہوں گا حالات کے تناظر میں۔ اللہ اکبر۔ ہم 170 کروڑ ہو کے بھی سامراج کے غلام رہے، ہم 170 کروڑ ہو کے بھی سامراج کے غلام رہے، حسین تیرے 72 سروں کو سلام، حسین تیرے 72 سروں کو سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام
ہمارے لیے عزتوں کا نشان اور افتخار کی علامت، اور آج ہم بیٹھ کر کے ان کے تذکرہ نور سے اپنے دلوں کو حرارت دے رہے ہیں۔ لیکن صاحب، ہمیں اپنی زندگی میں اسوہ شبیری کو عملاً داخل کرنا ہوگا، اور وقت کے ہر یزید اور ہر فرعون اور ہر نمرود، ہر شداد، ہر حامان، ہر سفتت اور ہر باطل کے سرغنے کے سامنے ہمیں سیسا ہوئی دیوار بننا پڑے گا، اور خیر کی قوتوں کو ابھارنے کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کرنا ہوگا۔ پھر ہم صحیح معنی میں حضرت امام حسین کی شفقتیں حاصل کر پاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو طرز یزید پہ گزارتے ہیں، جو خرابیاں، جو خامیاں، شیطان کی اطاعت اور اس کے ہتھے چڑھ جانا، یہی اگر ہمارا رویہ اور طرز زندگی ہے، تو پھر ہم زبان سے حسین ابن علی کا صرف نام ہی لیتے ہیں، رویے ہمارے سارے کے سارے یزید والے ہیں۔ اس لیے ہمیں یک رنگی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے طرز زندگی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پا کی صورت کے اندر جو ہے وہ ڈھالنا چاہیے۔ اللہ ان کے نقوش پا کی برکت امت مسلمہ کو مقسوم فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حاجی جاوید صاحب، ان کے رفقاء کار کا، کہ جن کی وساطت سے جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع اور شرف ملا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بہت ساری برکتیں دے، اس پورے خاندان پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارش کرے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے، اللہ آپ کو واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں عطا کر دے اور اپنی عنایتوں کا حظ وافر دے۔ بار دیگر میں پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے وطن کو اپنی امان اور اپنی پناہ میں نصیب مالا مال کرے، اور معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے۔ اللہ ہمیں نیک، صالح، باکردار اور اہل حکمران عطا کرے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا اگر ہم اچھے ہوں گے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ بڑا ظالم شخص گزرا ہے، 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے تھے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، ہم دوسرے پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دیں گے، پلڑا بھاری ہوگا، اتنا بڑا ظالم۔ لیکن کسی نے جرأت کر لی، کہا تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اس نے کہا تبازرو اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جو، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا خود چور، ڈاکو، بدماش اور جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے گی، تو پھر ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رحمت کی چادریں ہمارے اوپر تان دے گا؟ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہوتے ہیں، جس طرح کا عمل ہوگا اس طرح کا اوپر تمہارے اوپر شخص مسلط کر دیا جائے گا۔ ہمیں خود صحیح ہونا پڑے گا، اپنے رویے درست کرنے پڑیں گے، اپنے آپ کو سچائی کا خوگر بنانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو دیانت اور جو ہے وہ صالحیت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ پیاسی زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، کہاں سے بادل امٹ کے آ جاتے ہیں، پھر کھل کے برستے ہیں، پھر خلت برگ و بار ملتی ہے درختوں کو۔ جب ہم اللہ جل شانہ کے مطیع بن جائیں گے تو اللہ ایسے بندے بھیجے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی کرم نوازی ہمارے اوپر ہوں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیجے۔ علماء نے کہا نیچے سے عذاب زلزلے ہیں، اوپر سے عذاب پتھروں کا برسنا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، اور اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں۔ یہ اوپر اور نیچے کے عذاب میں کیا ہم جکڑے ہوئے نہیں؟ ہمارے ماتحت خائن ہو گئے ہیں، اور جو اوپر ہیں وہ ظالم اور جابر، انہیں نہ ہمارا درد ہے اور ہمارا نہ احساس ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہے جو ہمارے سامنے ہے؟ اس لیے ہمیں خود صحیح ہونا پڑے گا۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا، ادھر سے اب جواب آ رہا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو،
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی شاعر نے عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب ہم اس طرح کے ہوں گے اور پھر توقع رکھیں کہ ہمارے اوپر فرشتے حکمران آ جائیں، کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے رویے تبدیل کرنے، اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ میں اور آپ باقیوں کے ضامن نہیں، ہم اپنے جواب دیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا ہے تو میں کیا اکیلا بدل کے کروں گا، میں اپنی قبر میں فرد عمل لے کے جاؤں گا اور مجھ سے میرے بارے پوچھا جانا ہے۔ میں اپنی زندگی کو دیکھوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، تیرا دل ہی بتائے گا تو کہاں کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نیکی کیا بدی کیا ہے، یہ حضرت وابصہ بن معبد نے پوچھا تھا، تو آقا کہ فرمایا استفت قلبک، دل سے پوچھ لے، دل ہی بتا دے گا تو کھڑا کہاں ہے۔ دل ہی بتا دیتا ہے کہ تو اچھا ہے یا برا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے رویے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا ہمیں حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ تو اس کا کرم ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ یہ جو کچھ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ فرمایا کہ جب کافروں نے کہا نا کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، انزل علینا حجارۃ من السماء، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب ان کو تو میں بسم کر کے رکھ دوں، لیکن محبوب اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے اندر تو جو رہتا ہے۔ یہ تو حضور کے صدقے سے ہمارے اوپر پتھر نہیں برس رہے، ورنہ پچھلی قوموں کو تو مسخ کر کے رکھ دیا، شکلیں بندروں کی ہو گئی۔ ایک ایک جرم کیا تھا انہوں نے، شکلیں بدل گئی، ہم تو سارے جرم اکٹھے کر رہے ہیں۔ جو ہمارا حال ہے اللہ یعذ باللہ، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ سانس سانس ہمیں توڑ رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا ہوگا اور اپنے طرز زندگی کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق دے اور میرے ٹوٹے پھوٹے لہجے کے اندر اثر کی شیرینی رکھ دے، اور جو کہا اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو ہر طرح کی پریشانی سے، اذیت سے محفوظ فرمانا، معاشرت کا حسن اور معیشت کا جمال دینا، نیک صالح پاکیزہ اہل اور دیانتدار حکمران عطا کر دینا۔ اللہ ہماری عادات میں حسن پیدا کر دینا، ہماری زبان کو سچائی کا نور دینا، خیالوں کو عفت اور پاکیزگی دینا۔ اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو پاک دامن رکھنا، اپنی خاص عنایتیں ہمارے نوجوانوں کا مقسوم کرنا۔ اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا، جہاں جہاں امت ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات تنصیب کر دینا۔ اے اللہ کچھ بیماروں کے لیے کہا گیا اپنے کرم سے شفا دینا، اس کے علاوہ بھی جتنے بیمار ہیں امت کے سب کو شفا دینا۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں خیر سے گھر لوٹنا نصیب کرنا، اور اس محفل کی برکتیں پہنچنے سے پہلے پہلے سب کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اللہ یہاں برکتیں فرمانا، ہمارے ان میزبانوں کو بہت برکتوں سے مالا مال فرمانا، ان کے اقبال میں، ان کے طرز زندگی میں اللہ صالحیت کے اجالے پیدا کر دینا، ان کے کاروبار رزق میں فراوانیاں دینا، ان کی عزتوں میں اضافہ کرنا۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں جتنے موجودین ہیں اور پورے اس شہر کے باسیوں بلکہ پوری امت کے افراد کو اللہ برکتیں عطا کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔